منذرین میں سے ہے، یہ خبر دینا مقصود ہے، نہ کہ انشاء ہے اور اجابت دعا ہے۔ پتہ نہیں آپ میری بات سمجھے کہ نہیں؟ کیا مطلب ہے کہ جہاں اجابت کے معنی میں نہیں انک من المنذرین کہ اب میں نے قبول کر لی، نہیں، یہ اخبار ہے، اخبار عن التقدیر۔ مطلب کیا ہے؟ میری تقدیر کے فیصلوں میں پہلے ہی سے تیرے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ تو وقت معلوم تک ڈھیل دیو گئوں سے ہے، اس لیے اب بک بک کرنے کی ضرورت نہیں۔ ایک معنی یہ ہے۔ دوسرا معنی وہ ہے جو معروف ہے، آپ پڑھتے رہتے ہیں، قال رب، بس جب معلوم کر لیا نا بھئی فی الحال تو جان چھوٹ گئی، اب لتڑیاں مارنا شروع کی۔ قال رب، عرض کیا ہے میرے پروردگار، بما اغویتنی، یہاں با کے دو معنی ہیں، یہ با قسمیہ بھی بن سکتی ہے اور با سببیہ بھی بن سکتی ہے۔ ذرا معنی غور سے کرو اور اب مہربانی کرو بول پڑو، ہاں، کیونکہ ایک ہو گیا ہے نا، سورت کے ختم ہونے سے پہلے تو بات ہو نہیں سکتی، یہ تو پکی بات ہے، جزما چاہے اثر بھی ہو جائے، نماز پڑھ کے پھر شروع ہو جائیں گے، اور اگر آپ بولتے ہیں تو انشاءاللہ اس کو میں جلدی ختم کرتا ہوں۔ اب ابحاث جو مشکل تھی وہ ختم ہو گئی، آگے آسان ہے، مشکل نہیں۔ رب بما اغویتنی، پہلا معنی کر رہا ہوں با سببیہ کا، اے میرے پروردگار، بسبب گمراہ کرنے تیرے مجھ کو، بسبب گمراہ کرنے تیرے مجھ کو، لأزینن لہم، میں خوبصورت کر کے دکھاؤں گا ان کے سامنے، المعاصی مفعول مقدر ہے، گناہ، یہ آسان معنی ہے۔ کیا مطلب؟ بے سبب کونی غابین، بے سبب کونی غابین، کونی غابین، میرے غابی ہونے کے سبب سے، یا بے سبب اغواء کا ایایا لأزینن، تیرا مجھے گمراہ کرنے کی وجہ سے میں ان کو گمراہ کروں گا، ایک، اور بات قسمیہ ہو تو ماں مصریہ ہے اور جواب قسم ہوگا لأزینن، اور معنی ہوگا اقسم باغواء لی، اقسم باغواء لی، اللہ تیرا مجھے گمراہ کرنے کی قسم، تو نے جو مجھے گمراہ کیا نا، تیرا مجھے گمراہ کرنے کی قسم، تیرے گمراہ کرنے کی قسم، اور لئین نے کہا تھا بے عزت کا، تیرے ڈھاپ دی قسم، تیرے غلبے، عزت کا معنی غلبہ، ڈاڈا ہومنا، ڈاڈا ہومن دی قسم، یہاں پر بھی قسم اٹھا رہا ہے، اقسم بے اغواء کا لی، یہ سمجھ جاؤ گے یا نہیں؟ لأزیننہم، البتہ ضرور بالضرور، تزیین کا معنی زخرف القول، تزیین کا معنی چیز اندر سے بری ہو اور اوپر سے کیپسول اچھا ہو، اندر زہر ہو، کیپسول بڑا پیارا ہو، اور شہد کی بوتلوں میں، لیبل میں زہر پلانا، تریاک کے برتن میں زہر پلانا، یہ ہوتا ہے تزیین، لأزینن، سمجھ آئی یہ بات؟ آپ غور کر لیں، پوری زندگی مطالعہ کریں، شیطان کے 70 گر ہیں نورانی، ظلمانی کی بات نہیں کر رہا، صوفیاء کہتے ہیں کتنے گر ہیں؟ 70، اور 70 نورانی گر ہیں، شیطان دین کی طرف پہ آ کے گمراہ کرتا ہے، دین کے ذریعے، 70 نورانی گر ہے، اللہ ہی بچائے، ہے بڑا بے ایمان، اور دین کے راستے سے گمراہ کرتا ہے۔ اس کے لیے علامہ ابن جوزی کی کتاب ہے تلبیس ابلیس، اردو میں بھی آ گئی، طالب علموں کو مطالعہ کرنا ضروری ہے۔ اس پر ابن جوزی نے لکھا کہ شیطان عالموں کو گمراہ کس طرح کرتا ہے، اور
یہ عبد الرحمان سرگودی کی برسی ہے۔ عزازیل کے علاوہ جو شیاطین ہیں ان پر موت انسانوں کی طرح آتی ہے، عبد الرحمان نہیں لکھی، یہ زندہ اکابر پر دست ہے۔ لوگ مرے ہوئے کتابیں پیش کرتے ہیں جہاں مولوی صاحب زندہ ہے اور کذاب راویوں نے ان کے ذمہ پورا رکا لگا دیا۔ تو پہلے بزرگوں کے ساتھ بھی ایسا ہوتا رہا، یہ کوئی نئی بات نہیں۔ آپ نے شام کو تردید کرنی ہے کہ میں جب سے دورے میں آیا ہوں ایک لفظ نہیں لکھا، یہ پرچی میرے ذمہ کتنے لگے؟ ہاں ٹھیک ہے نا، نعرہ سنا ذرا، نعرہ سنا جلدی جلدی۔ تکبیر تکبیر اب چلو جی، ہاں بھائی کیا عرض کر رہا تھا؟ تزیین ازینن، یہ تزیین ہے، خوبصورت کر کے دکھانا۔ دیکھ لو پرانے زمانے میں کہتے تھے کنجر، نٹ، ڈوم، میراثی، اور اب کیا کہتے ہیں؟ فنکار، گلوکار، فنکار۔ یہ شیطان کی تزیین ہے کہ نہیں؟ نام بدلنا۔ اب کوئی کسی کو کہنا بھائی کیا سیکھ رہا ہے؟ جی کنجر پن سیکھ رہا ہے، تو یہ شرم آئے گی۔ لیکن آج بڑی خوشی سے کہتے ہیں جی فنکاری سیکھ رہے ہیں، ہمارا فن ہے، فنکاری ہے، گلوکاری ہے۔ یہ پرانے زمانے میں کہتے تھے مرتد اور زندیق، اب کہتے ہیں روشن خیال، یعنی روشن خیال، دوسرے لفظوں میں مرتد، لبرل مسلمان، روشن خیال۔ یہ کیا ہے؟ تدجین۔ اور جہاد کو کیا کر دیا؟ اب کوئی کہے جہاد کیا منکر ہیں، نہیں مانتے، ساری دنیا کہے گی تم کافر ہو۔ بھائی کوئی اگر کہے ہم جہاد کے منکر ہیں، کافر نہیں کہیں گے، سارے کہیں گے کافر ہو۔ اب شیطان نے کہا دہشت گردی، اب دہشت گردی کے عنوان پہ ملا بھی بکواس کرتا ہے کہ جہاد جائز نہیں، اور وہ مسٹر بھی ملا بھی مسٹر بھی ہر جی وہ بھی بھونکتا ہے کہ جہاد نہیں۔ اب صرف لفظ لگا دیا دہشت گردی، اب جو مرضی توہین کرتا رہے، اور اس کو جو حکم دے جہاد کو لفظ بدل گیا۔ یہ ہے لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، شیطان نے یہی کہا تھا ان کو۔ اب طالبان کے خلاف کارروائی کو یہ بہت بڑا پاکستان کا اعزاز سمجھتے ہیں، پاکستان کا اعزاز ہے۔ باقی حالانکہ طالبان، یہ پاکستان بنایا ہی طالبان نے، ورنہ یہ مصر سے تو نہیں بنتا تھا پاکستان، یہ تو مدرسے کے طالب علم تھے۔ اور کون بدبخت اپنے ملک یا اپنے وطن کے خلاف کر سکتا ہے؟ اپنا گھر ہو، اپنا گھر کون گراتا ہے؟ اپنے گھر کو تو کوئی نہیں گراتا، لیکن خواہ اگر گھر کے ہی دشمن کر دیا جائے تو یہ علیحدہ مسئلہ ہے۔ بہرحال جہاں تنظیم ہے، اب مولانا فضل الرحمان صاحب اگر یہ کہہ کر آتے کہ میں انگریز کا پٹھو ہوں، کوئی مانتا مولانا فضل الرحمان صاحب کو؟ اگر مولانا فضل الرحمان صاحب کہتے میں نواز شریف کا خادم ہوں، کوئی ماننے کے لیے تیار نہیں تھا۔ وہاں پر کیا آیا؟ لَأُزَيِّنَنَّ، اسلام نافذ کر رہے ہیں ووٹوں کے ذریعے، اسلام آئے گا اور بوڑھا ہوگی یا اسلام ابھی نہیں آیا، الیکشن کے ذریعے اسلام آئے گا۔ یہ لَأُزَيِّنَنَّ، ویسے اگر کہے میں انگریز کا نوکر ہوں، تنخواہ ملتی ہے، اور کبھی بی بی کے نیچے ہوں، کبھی بیبے کے نیچے ہوں، کبھی زرداری کے نیچے ہوں، کبھی نواز شریف کے نیچے، اور لوگوں کو اعلان کرے لوگوں ووٹ مجھے دو، اس سال انشاءاللہ زرداری کی حکومت آئے گی اور میں بھی ساتھ ہوں گا، اگلے سال کے انشاءاللہ نواز شریف کی حکومت آئے گی، میں بھی ساتھ ہوں گا، میں بھی ساتھ۔ اس طرح تو ووٹ نہیں دیتے۔ مولانا فضل الرحمان جب تقریر کرتا ہے
کہ تمہیں پتا کیا ہے، اسمبلی میں اسلام کو روکا ہوا ہی میں نے، اگر میں اسمبلی میں نہ ہوں ایک مسجد نہیں رہے گی، ایک مدرسہ نہیں رہے گا۔ حالانکہ اکثر مدرسے مولانا فضل الرحمان صاحب خود مسمار کراتے ہیں۔ سرحد میں جو کچھ ہوا مولانا فضل الرحمان صاحب نے خود پیسے لے کر حکومت سے وہاں پر مدارس کو ویران کیا، مسجد کو ویران کیا وزارتوں کے پیچھے، جہاں پر ہمیں کیا کہتا ہے، اگر ہم نہ ہوں مدارس نہیں بچ سکتے اور مساجد نہیں بچ سکتی، میں نے یہ کیا۔ اور جو بے ایمانی والا بل ہوتا ہے اس پر پہلے دستخط حضرت مولانا کی ہوتی ہے۔ اب یہ ہے اُزَيِّنَنَّ لَهُمْ، یہی تسدین ہے۔ اگر کھل کے کہتا میں بے دین ہوں ایک آدمی قریب نہ لگتا۔ دینداری کے نام پہ ڈاکہ ڈالنا اور نام دین کا ہے۔ اب ہمارے بہت سارے بدھو مولوی وہ بھی کہتے ہیں مولانا فضل الرحمان صاحب تم سمجھے بھی نہیں ہو، مولانا فضل الرحمان صاحب تم سمجھ ہی نہیں سکتے، اور تم آدمی تم نہیں سمجھ سکتے، تم چھو۔ ہاں مولانا فضل الرحمان صاحب کو سمجھنے کے لیے کم از کم ایم.اے تعلیم چاہیے، تب مولوی فضل الرحمان سمجھ آتا ہے۔ واہ واہ، ہم اگر مولویوں کو نہیں سمجھے تو تم سمجھے ہو، ہم تمہیں نہیں سمجھے کہ تمہاری ایک اس بیڑی پر پاؤں ہے اور دوسرا دوسری پر حیا بھی نہیں آتا۔ ہاں بھائی، اشاعتی نہیں جو ہر طرف لاک مارے۔ ہاں، بہتوں کا موسم آتا ہے، کبھی مولوی فضل الرحمان کے نیچے، کبھی کدھر کبھی کدھر، تو آگے پیچھے بڑے مواحد بنتے ہیں۔ ہاں بھائی چلو بھارا، دیکھو لَأُزَيِّنَنَّ سمجھانا مقصود تھا۔ تزیین ہے کیا؟ تزیین یہی ہے کہ اوپر لیبل اور اوپر سونا چڑھا ہو اور نیچے نرا گند ہو، تو یہ شیطان کا اصول یہی ہے۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ مفعول نہیں ذکر کیا، المعاصیہ ان کے مزین کروں گا ان کے سامنے، المعاصی گناہ فی الارض بیچ زمین کے اندر۔ اب مشرک شرک کرے گا نام عشق کا لے گا، بدعتی بدعت کرے گا نام ثواب کا لے گا، ملحد الحاد کرے گا نام روشن خیالی کا لے گا، اور انگریز کی نسل انگریزی قانون چلائے گا نام معیشت کا اور دنیا داری کا لے گا۔ لَأُزَيِّنَنَّ لَهُمْ فِي الْأَرْضِ وَلَأُغْوِيَنَّهُمْ أَجْمَعِينَ، اور گمراہ کروں گا سب کو، إِلَّا عِبَادَكَ مِنْهُمُ الْمُخْلَصِينَ، مگر بندے تیرے ان میں المخلصین۔ یہ المخلصین کون ہے؟ جو فَعْبُدِ اللَّهَ مخلص اللہ الدین والے، وَادْعُ اللَّهَ مخلصین لہ الدین والے، مخلص بندے جو تو نے جن کو بچایا ہے غیر کی پکار سے، تو نے جن کو بچایا ہے غیر کی عبادت سے، مراد توحیدی بندے۔ قال ھذا، یہ جملہ سمجھنا ہے، قالا فرمایا، ھذا یہ اخلاص والی راہ، ھذا کا مشار الیہ، یہ اخلاص والی راہ، اور اخلاص سے مراد کیا ہے؟ توحید۔ دلیل فاعبد اللہ مخلص اللہ وادع اللہ، یہ اخلاص التوحید، ھذا یہ توحیدی راہ، صراط علیہ یہ راستہ ہے جو مجھ تک آتا ہے سیدھا، یہ مجھ تک آتا ہے سیدھا۔ میں جو ترجمہ کر رہا ہوں اس پر کوئی اشکال نہیں۔ تو بزرگوں، یہ توحید والا راہ مجھ تک آتا ہے سیدھا، توحید والا راہ مجھ تک آتا ہے، لغوی معنی کر لو، مجھ تک آتا ہے سیدھا۔ جو مجھ تک پہنچنا چاہتا ہے وہ توحید والے روڈ پہ چلے، یہ توحید والا راہ سیدھا مجھ تک پہنچتا ہے۔ اگر اس راستے سے ہٹ گیا تو مجھ تک نہیں پہنچ سکے گا، مجھے حاصل کرنا ہے اس راستے پہ آئے بس۔ اب ہمیں تعویل کرنے کی ضرورت نہیں۔ بعد میں علیہ بمعنی الی لیا، ھذا صراط الی مستقیم، بعض نے کچھ لیا، بعض ہمیں ضرورت نہیں۔ اللہ فرماتے ہیں یہ توحیدی راہ، یہی منہاج، دو معنی ہیں، یہی راستہ مجھ تک پہنچتا ہے سیدھا،
اس میں کوئی ٹیڑھا پن نہیں۔ اور دوسرا معنی صراط مستقیم سے مراد واضح منہاج، فرمایا یہ اخلاص والی راہ، یہ صحیح طریقہ ہے۔ صراط مستقیم سے مراد ہے صحیح منہاج اور صحیح طریقہ ہے۔ بے شک بندے میرے لیسا علیک علیم سلطان، نہیں ہوگا واسطے تیرے اوپر ان کے کوئی غلبہ، الا من اتبعک، مگر جو تیرے پیچھے چلیں گے غابین سے، خراب لوگوں سے۔ فإن جہنم، بے شک جہنم، لموعدہم، وعدہ ہے ان کا سب کا، لہا سبعۃ ابواب، واسطے اس جہنم کے 7 دروازے ہوں گے، لکل باب منہم جزء مقسوم، ہر باب کا ان میں سے جزء فرقۃ مقسوم معین، فرمایا کہ ہر دروازے سے لوگ داخل ہوں گے تو وہاں پر رجسٹر پر ان کے نام لکھے ہوں گے کہ اس طبقے سے رافضیوں نے آنا ہے، اس طبقے سے رضا خانیوں نے آنا ہے، اس طبقے سے یہودیوں نے آنا ہے، اس طبقے سے مشرکین مکہ نے آنا ہے، اس طبقے سے فلانے کافروں نے آنا ہے۔ جزء مقسوم کا کیا مطلب؟ فراق متعینہ، 7 دروازے، ابواب کے 2 معنی ہیں، 7 دروازے، ابواب کے 2 معنی، ایک معنی دروازہ، گیٹ داخلی جس سے داخل ہوا جاتا ہے۔ تو جہنم کے کتنے دروازے ہیں؟ 7۔ کیوں کہ شیطان کو پیروکار بڑے ہونے ہیں، رش نہ بن جائے نا دروازے پہ، اس لیے 7 دروازے رکھے، آسانی، اور دروازے بھی بڑے بڑے ہوں گے، ایک معنی۔ دوسرا، جب ابواب سے مراد ہے درکات، درکات یعنی طبقات، لفظ باب کا بولا ہے لیکن اوپر نیچے طبقے ہیں جہنم کے، جس طرح منزلیں ہوتی ہیں اسلام آباد کی عمارتوں کی، نیچے والی منزل، پھر دوسرا طبقہ، پھر تیسرا، پھر چوتھا، پانچواں، چھٹا، 7 طبقے ہیں جہنم کے۔ اور جہنم کی گہرائی میں بتا چکا ہوں، اتنی ہے، نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اگر جہنم کے اوپر والے کنارے سے چٹان گرائی جائے تو 70 سال اس کو لگیں گے تہ تک پہنچنے، ایک، دوسری میں 100 سال لگیں گے، وہ چٹان جہنم کی گہرائی میں جا کے گرے گی، اتنی گہرائی ہے۔ اور 7 دروازے ہیں، وہ 7 دروازوں کے نام بھی ہیں طبقات کے، مثلا جہنم 1، نمبر 2 لظا، نمبر 3 الحطمہ، نمبر 4 السعیر، نمبر 5 السقر، نمبر 6 الجحیم، نمبر 7 الحاویہ۔ یہ 7 طبقے ہیں۔ ہاں بھئی، کون سے 7 طبقے؟ نمبر 1 جہنم، نمبر 2 لظا، نمبر 3 الحطمہ، نمبر 4 السعیر، نمبر 5 السقر، نمبر 6 الجحیم، نمبر 7 الحاویہ۔ اللہم احفظنا من کلھا۔ ہاں بھئی، یہ 7 طبقے یا 7 دروازے، دونوں معنی۔ جزء مقسوم کے بھی 2 معنی ہیں۔ جزء مقسوم، ایک مطلب ہے کہ افراد معینہ، ہر حصے کے لیے افراد معین ہوں گے، جز ہوگا تقسیم شدہ، وہاں پر پھیلے شیلیں تیار ہوں گی، اور ان کے رجسٹر وغیرہ وہاں لگے ہوں گے کہ اس طبقے میں فلاں قسم کے کافروں نے رہنا ہے۔ ان المتقین، جہاں پر مفسرین نے بات لکھی کہ ابلیس جب لانتی ہوا نا، اس نے کہا قالا یا رب و عزتک و جلالک لم ازال اغوی بنی آدم، میں ہمیشہ بنی آدم کو گمراہ کرتا رہوں گا، ہمیشہ گمراہ کرتا رہوں گا۔ مشکات میں بھی ہے، اور قرطبی ابن جریر نے بھی لکھا بنی آدم کب تک؟ ما دامت ارواحہم فی اجسامہم، جب تک ان کی روحیں جسم میں رہ گئیں۔ فقال الرب، اللہ نے فرمایا بعزتی بجلالی، مجھے بھی اپنی عزت اور جلال کی قسم، لا ازال اغفر لہم، میں بھی ان کو بخشتا رہوں گا، مستغفرونی، جب تک وہ مجھ سے معافی مانگتے رہیں گے۔ شیطان نے کہا جب تک روح جسم میں رہے گی
ان کو گمراہ کروں گا۔ ماسٹر اکاڑوی نے کہا روح نکل گئی تب بھی پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ شیطان نے کہا کب تک گمراہ کو مادامت ارواحہم فی اجسادہم، جب تک روح جسم میں رہی تو گمراہ کروں گا۔ ماسٹر نے کہا بعد میں بھی نہیں چھوڑوں گا۔ البتہ شیطان سے بھی آگے ایک اللہ نے فرمایا بعزتی و جلالی، مجھے اپنی عزت اور جلال کی قسم، میرے سامنے بھی آئے نا 100 سال گناہ کر کے، 500 سال گناہ کر کے، اور ایک دفعہ دل سے کہہ دیا نا اللہ معاف کر دے، تو فرمایا میں بھی انہیں معاف کر دوں گا۔ بڑی بات ہے۔ شیطان کی دھمکی بھی دیکھو، کہتا ہے مرتے دم تک پیچھا نہیں چھوڑوں گا۔ اللہ نے فرمایا جب بھی آ جائیں گے ان کا اتنا کہنا استغفر اللہ، لیکن یہ استغفر اللہ مولویوں والا نہ ہو، دل ہل گیا، دل سے نکل گیا استغفر اللہ، تو ایک استغفر اللہ والا کلمہ ایسا ہوگا کہ سارے گناہ معاف۔ بعض روایتوں میں تو یہ بھی آیا ہے قیامت کے دن جہنم جب تیز ہوگی نا، جہنم لہا تغیظاً، غصے میں ہوگی، اور جہنم کو اللہ زبان دیں گے، جہنم بولے گی، شعور بھی زبان بھی، تدعو من ادبر وتولی، جہنم آوازیں نکالتی ہوگی۔ اور حدیث میں آتا ہے کہ جہنم کی 70,000 باغ ہوگی، 70,000 باغ، باغ سمجھتے ہو نا ڈور، ایک باغ پہ 70,000 فرشتہ ہوگا، لیکن جہنم اس جوش سے آ رہی ہوگی کہ وہ سارے فرشتے بھی بے قابو ہو رہے ہوں گے۔ حالانکہ فرشتہ وہ ہے کہ اللہ نے اتنی طاقت دی کہ ایک فرشتے نے سدوم کی ساری بستیوں کو ہتھیلی پہ رکھا تھا، لیکن 70,000 فرشتہ ایک باغ پہ، 70,000 باغیں، اور میدان جہنم میں جس طرح کتا شکار کو دیکھ کر اپنے مالک سے بے قابو ہو رہا ہوتا ہے، اس طرح جہنم وہ جوش میں ہوگی اور آدمیوں کو دیکھ کر بے قابو ہو کے گرجدار آواز سے للکارے بھی گی اور آواز بھی دے گی، او فلانے نام لے لے کر جہنم پکارے گی، اور بڑا عجیب حال ہوگا وہاں، نہ تو کتے سے آدمی ڈر جاتا ہے اور اتنا بڑا کتا وہاں، حتیٰ کہ حدیث میں آتا ہے کہ آخر پہ اللہ تعالیٰ خود جہنم کو روکیں گے، فرشتوں سے قابو سے نکل جائے گی، خود روکیں گے، اور اس کی تعبیر حدیث میں یہ آئی کہ اللہ پاک اپنی ساتھ کو جہنم میں داخل کریں گے، ساتھ قدم رکھیں گے۔ لیکن حضرت قاضی شمس الدین صاحب رحمہ اللہ اس کا مطلب یہ بیان کرتے ہیں، اس کا یہ نہیں مانا کہ اللہ پنڈلی رکھے گا جہنم میں، مطلب ہے کہ اگر کتا دیکھو نا مہمان پہ لگے، اور اگر کتا زنجیر توڑنے والا ہو تو میزبان کیا کرتا ہے، کتے کی گردن پر پاؤں رکھ دیتا ہے تاکہ مہمان کو کاٹے نہیں۔ تو یہ وضع ساتھ کنایا ہے جہنم کو روکنے سے، جیسے میزبان کتے کی گردن پہ پاؤں رکھ دیتا ہے اس طرح اللہ پاک روک دیں گے۔ تو ایسی صورت میں وہاں پر جب جہنم بہت فرشتوں سے نکلے گی، فرشتوں کے پاس ایک پانی ہوگا، تو جہنم کے لمبوں پر وہ پانی ماریں گے اس طرح کر کے، وہ جب پانی لگے گا تو جہنم بھاگ جائے، جہنم کے لمبے بالکل بجھتے چلے جائیں گے، اور اتنا قریب ہو جائے گا کہیں بجھ ہی نہ جائے، سارے جوش ختم۔ وہ پانی کیا ہوگا؟ یہ وہ پانی ہے جو اللہ کے خوف سے کسی آنکھ سے نکلا ہوگا۔ دنیا میں خدا کے خوف سے جو آنسو نکل گیا، اللہ اس آنسو کو بھی محفوظ رکھتے ہیں، اور مطلب کیا ہے کہ وہ ایسا طاقتور آنسو ہے جو صرف خوف خدا سے نکل جائے کہ جہنم کی آگ کو بھی بجھا دیتا ہے، اور جہنم اس کو برداشت نہیں کر سکتی۔ ہاں بھائی، یہ اللہ کا کرم ہے کہ نہیں ہے؟ ہاں، جب تک معافی مانگتے رہیں گے۔ اب اتنی زندگی میں بھی جو خدا کو راضی نہ کر سکے تو جائے جہنم میں، اور پھر اس میں بھی ایسے ایسے موڑ رکھ دیجئے جو خدا کی رضا والے۔ ہاں بھائی چلو، ان المتقین فی جنات وعیون، بے شک تقوی والے، متقین تقوی والے، بچنے والے بیچ باغات کے ہوں گے، وعیون،
اور چشموں کے ہوں گے، ادخلو کہا جائے گا ان کو داخل ہو جاؤ، بے سلام خیری نال، آمنین امن والے، فکر نہ کرو، بے سلام سلامتی کے ساتھ، آمنین امن والے۔ کیا مطلب؟ سلام کا تعلق حال کے ساتھ، اب بے کھٹکے سلامتی کے ساتھ، آمینین کا تعلق استقبال کے ساتھ، آئندہ بھی امن میں ہوں گے۔ فَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، پھر آ گیا نزعنا، جنتی جا رہے ہوں گے، اور جنتیوں کی آپس میں چپ کلش بھی ہوگی۔ کسی جنتی نے دوسرے جنتی کا موبائل چوری کیا ہوگا، کسی جنتی نے روٹی کھاتے ہوئے دوسرے کو مار دیا ہوگا، بالکل نہیں مار دیا ہوگا، اے روٹی چھوٹی زیادہ کھا، بوٹیاں زیادہ لے گیا ہوگا یہ جنتی، اور وہ جنتی دیکھتا رہا ہوگا۔ کوئی جنتی ایسا ہوگا کہ وہ باورچی خانے سے چائے کے 8-9 کپ ہضم کر لیا ہوگا، اور یہ جنتی بیچارہ سے ایسی دشمنیاں ہوں گی نا، کوئی زیادہ تو نہیں ہوں گی۔ اللہ فرماتے ہیں وہاں جنت کے گیٹ پہ ان کو کھڑا کر کے ان کے دل میں جو خفگیاں ناراضگیاں ہیں ان سب کو کھینچ لوں گا، تاکہ جنت میں بھی موڈ میں نہ رہیں۔ وَنَزَعْنَا مَا فِي صُدُورِهِمْ، کھینچ لیں گے۔ اس سے یہ مسئلہ پتہ چلا کہ جنتی لڑ بھی سکتے ہیں، جنتیوں کی آپس میں دشمنی بھی ہو سکتی ہے، آپس میں لڑائی بھی ہو سکتی ہے، نکالیں گے تب نہ کہ پہلے کچھ چیز ہوگی۔ مَا فِي صُدُورِهِمْ مِنْ غِلٍّ، کوئی کھوٹ، یہ اخوانًا عَلَىٰ سُرُرٍ، اخوانًا بھائی ہوں گے الفت محبت میں، عَلَىٰ سُرُرٍ اوپر پلنگوں کے، متقابلین آمنے سامنے بیٹھے ہوئے، آمنے سامنے بیٹھا کریں گے۔ اگر آدمی دوسرے سے دل نہیں لگتا، یہ سامنے آوے تو ادھر منہ کرتا ہے، لیکن جب خفگیاں ختم ہو جائیں گی، بڑے خوش بات بیٹھے ہوں گے آمنے سامنے گپے لگا لگا کے۔ دنیا میں کہتے تھے فلانا جو ہے فلانا جو ہے، اور وہاں پر جب جنتی پہنچیں گے وہ بھی جنت میں چلا جائے گا، یہ بھی اب ان کی خفگیاں ختم ہوں گی۔ دنیا میں تو جھگڑا ہوتا تھا قربانی کے موقع پر کھالوں کا اور چندوں کا، مقتدیوں کا جھگڑا ہوتا، میری تقریریں زیادہ ہوں اور اس کی کم ہوں، تجارت کا مسئلہ ہوتا تھا، بہرحال وہاں ٹھیک ہو جائیں گے۔ عَلَىٰ سُرُرٍ مُتَقَابِلِينَ لَا يَمُسُّهُمْ فِيهَا نَصَبٌ وَمَا هُمْ، ہمارے شیخ القرآن صاحب تھے نا مولا غلام اللہ خان، اور شیخ القرآن مولا محمد طاہر صاحب، ان میں بھی بساؤ کا خفگیاں ہوتی تھی، آپس میں کبھی کبھی خفگیاں ہوتی، پھر جوش میں بھی بڑے آتے۔ شیخ القرآن مولا غلام اللہ خان رحمہ اللہ جب جوش میں آتے اتنی تعریف کرتے، ہاں صرف چند جہلوں کے سامنے بیٹھ کے قرآن بیان کرنا اور بات ہے، حکومت سے ٹکر لینا اور بات ہے، حکومتوں سے ٹکر لینا اور بات ہے، چند جیلوں کو سامنے بٹھا کے قرآن بیان کرنا اور بات ہے۔ یہ اب وہ بھی کہہ دیتے مولانا طاہر صاحب رحمہ اللہ، ہاں خالص ہو کر بیان کرنا اور بات ہے، اور بنتیوں کو ساتھ ملا کے بیان کرنا اور بات ہے، وہ بھی کہہ دیتے۔ تو ان کی خفگیاں کبھی ہو جاتی، لیکن دل صاف تھے، دل بالکل صاف تھے۔ ایک دفعہ حضرت شیخ القرآن بیمار ہوئے، پنڈی والے، تو ان کو پتہ لگا پنپیر والوں کو، تو ان کو دل کا دورہ لگا تھا، بہت سخت بیمار تھے، اٹھ نہیں سکتے تھے، یہ پہنچا ہے پنڈی۔ اب شیخ القرآن پڑا ہے بالکل بے ہوشی کے، یعنی عالم الغشی ہے، تو اٹھ نہیں سکتے، نعیب بھی ہیں، تو بتاتے ہیں کہ مولانا طاہر صاحب آ گئے، ہو اچھا، تو شیخ القرآن پورا جمپ لے کر چارپائی پہ اٹھ بیٹھا، کہتے ہیں میری بیماری ختم ہو گئی، میرا بھائی آ گیا، بیماری ختم ہو گئی، اور وہاں پر ملے۔ اس لیے آپ کی بھی کوئی ناراضگی شرازگی ہو جائے نا تھوڑی بہت باورچی خانے پر یا ادھر چائے پر، ہوتی تو یہی ہے موبائلوں کی، اور کیا لڑائی ہوتی ہے، دل صاف ہونا چاہیے بالکل۔ قیامت کے دن اللہ دل صاف کر دیں گے، تو اللہ والوں کی آپس میں چپ کلش ہو سکتی ہے، لوگ کہتے ہیں نہیں ہو سکتی، ہو سکتی ہے۔ بساؤ کا صحابہ کرام میں بھی بظاہری طور پہ وہ ہو جاتی تھی چپ کلش، ایک دوسرے کی شکایتیں بھی لگاتے تھے، اور نبی پاک نے منع بھی کیا کہ
میرے پاس شکایتیں نہ لگایا کرو. نبی پاک مشکات میں حدیث ہے، نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا خبردار ایک دوسرے کی شکایتیں مجھے نہ لگایا کرو. ہاں تاکہ میں چاہتا ہوں میں آؤں آنا سلیم الصدر، کسی کے بارے میں میرے دل میں کوئی بات نہ ہو. جب آ جاتی ہے تو کہتے ہیں فرشتے آپ بھی شکایتیں لگا رہے ہیں. نبی پاک نے صحابہ کو منع کیا ایک دوسرے کی باتیں مجھے نہ بتایا کرو. اور یہ کہتے ہیں کہ فرشتے جمعرات سوموار کو ہر کو سپیشل شکایتیں لگاتے ہیں، فلاں امتی نے یوں کیا یوں کیا یوں کیا یوں کیا. اور صحابہ کو آپ نے منع کیا. چلو بہرحال دیکھو، نزعنا ما فی صدورہم من اخوانا علی سرور متقابلین لا یمسهم فیہا نصب. سبحان اللہ. قرآن پڑھتے تو تھک جاتے تھے، لیکن فرمایا جنت میں تھکاوٹ نہیں ہوگی. یار سارے تھکیڑے لائے ویسے. لا یمسهم فیہا نصب، کوئی تکلیف، وما هم منها بمخرجین، اور نہیں ہوں گے وہ اس سے نکالے ہوئے. نبئ عبادی، خبر دے میرے بندوں کو. سبحان اللہ. نبئ عبادی، خبر دے میرے بندوں کو. ایک لطف، انی دوسرا لطف، آنا تیسرا لطف، الغفور الرحیم چوتھا لطف. فرمایا نبئ، خبردار کر دے میرے خاص بندوں کو. انی بے شک میں، آنا میں، الغفور الرحیم بہت معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہوں. اور نہ ڈر نہ ہو جانا، وَأَنَّ عَذَابِي هُوَ الْعَذَابُ الْعَلِيمُ، اور بے شک عذاب میرا وہ عذاب علیم ہے. وَنَبِّئْهُمْ عَنْ ضَيْفِ إِبْرَاهِيمَ. بس امام راضی کی ایک عبارت لکھنی ہے، بہت قیمتی عبارت ہے نبئ عبادی پر. راضی رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ فی الآیتین لطائف، ان دو ایتوں میں بڑے نکات ہیں. نبئ عبادی وَأَنَّ عَذَابِي، اس کا خلاصہ لکھ لو، عبارت تو لمبی ہے. سب سے پہلا نقطہ، اضاف العباد الی نفسہ، عبادی کہا، عباد کی اضافت اپنی طرف کی. یہ پہلا لطف ہے. بادشاہ اگر کسی کو کہو نا کہ یہ میرا نوکر ہے، تو مضاف الیہ سے شرف حاصل ہوتا ہے کہ نہیں؟ مضاف الیہ سے شرف حاصل ہوتا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے، میرے بندوں کو بتلا دو. یہ میرے بندے میں، عبادی میں مضاف الیہ سے مضاف نے شرف حاصل کیا، اور یہ پہلی شرافت ہے. ایک دوسرا کہ جہاں پر اللہ نے ذکر کیا ہے رحمت اور مغفرت کا، تو وہاں پر تین تاکیدیں ذکر کی. مغفرت اور رحمت اور غفور الرحیم ذکر کیا نا، تو تاکیدیں کتنی آئیں؟ ایک چپ، کتنی تاکیدیں آئیں؟ بالغ فی التاکید بالفاظ ثلاثۃ، تین الفاظ کے ساتھ تاکید ذکر کی. اولھا قولہ انی، پہلے انی ذکر کیا، انا بھی تاکید کے لیے. دوسرا ہے آنا، انی میں آنا آ گیا تھا تو ضمیر جو ہے، لیکن پھر آنا ضمیر ذکر کی. تو نمبر 3 غفور اور رحیم پر الف لام داخل کیا. غفور رحیم نہیں کہا، الغفور الرحیم کہا. کتنے ہو گئے؟ 3. اور جب عذاب کا ذکر کیا تو یہ تعبیر نہیں، لم یقل انی انا المعذب، انی انا الغفور تو کہا، انی انا المعذب نہیں کہا، یہ تعبیر نہیں کی. بل قال ان عذابی وبل عذاب العلیم. یہ کتنے ہو گئے؟ نمبر 5 اللہ نے رسول پاک کو فرمایا نبئ، ہمارا رسول ان یبلغ الیہم ھذا المعنی، میرے پیغمبر تو ان کو بتا دے. گویا کہ رسول کو اپنی رحمت اور مغفرت کا گواہ بھی بنا دیا.
رحمت اور مغفرت کا کہ تو ان کو بتا دے اور تو میری رحمت اور مغفرت کا گواہ بن جا۔ سمجھ آ گئی ہے کہ نہیں؟ پانچواں، عبادی کو عام رکھا، چوتھا ہے یا پانچواں؟ عبادی کو عام رکھا، اس میں تخصیص نہیں کی، یعنی کل من معترف بعبودیت ہی، عبادی سے مراد ہر وہ آدمی ہے معترف بعبودیت ہی جو اللہ کی عبودیت کا معترف ہے، اپنے آپ کو خدا کا بندہ کہتا ہے سارے۔ اس میں کیا ہو گیا؟ گناہگار بھی آ گئے اور آپ جیسے نیک بھی آ گئے۔ تو سمجھ آئیے کہ نہیں آئی؟ یہ کتنے لطائف کو جمع کر دیا؟ اور بولو 6 لطائف آ گئے، کل 6 لطائف۔ اس آیت میں ذرا خیال کرنا ہے، نبے عبادی، اور نبا بھی کہتے ہیں امر عظیم کی خبر، بہت بڑے امر عظیم کی خبر دے میرے بندوں کو، انی انا الغفور الرحیم، بے شک میں بہت معاف کرنے والا، الرحیم رحم کرنے والا ہوں، وان عذابی، لیکن نہ ڈرنا ہو جانا، ان عذابی ڈنڈا بھی بڑا سخت ہے، بے شک عذاب میرا وہ عذاب بھی بڑا دردناک ہے۔ فنبئہم، تخویف دنیاوی، بس اب انشاءاللہ ہم چل پڑے گے۔ اب یہ واقعات پڑے ہوئے ہیں، اس میں کوئی لمبی چوڑی بات نہیں۔ نبئہم، خبر دے ان کو، عن ضیف ابراہیم، ضیف ہوتا ہے، ضیف کا معنی ہوتا ہے میلان، میلان، اور ضیف کو ضیف اس لیے کہتے ہیں کہ یہ بھی میلان کرتا ہے میزبان کی طرف۔ عن ضیف ابراہیم، حضرت ابراہیم کے مہمانوں کی، اذ دخلوا علیہ، جب داخل ہوئے حضرت پر، فقال سلام، فقالوا سلام، سلاما، انہوں نے کہا سلاما، قال انا منکم وجلون، یہ اس طرح نہیں، اس طرح جیسے سورہ ہود میں ہے، سمجھ گئے ہو کہ نہیں؟ کہ اس کی ترتیب جہاں نہیں، قرآن پاک کی عادت ہے، قرآن ترتیب قائم نہیں رکھتا، اس کی وجہ حکمت یہ ہے کہ قرآن تذکیر کی کتاب ہے، نہ کہ قصہ کہانی کی۔ جو قصے والے ہوتے ہیں وہ ترتیب قائم رکھتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ مسئلہ سمجھاتے ہیں۔ اب جہاں پر وہاں قال سلام، قالوا سلاما، قال سلام، فما لبث ان جاء بعجل حنیذ فلما رأى ایدیہم لا تصل، یہ لا تصل الیہ، جب دیکھو ان کے ہاتھ نہیں آ رہے، اس وقت حضرت نے کہا انا منکم وجلون، بے شک ہم تم سے البتہ خوف کرنے والے ہیں، تم سے ڈر لگتا ہے۔ وجلون، اس کی وجہ متعدد ذکر کی مفسرین نے۔ حضرت نے کیوں کہا کہ ڈر لگتا ہے؟ ایک تو وہ بے ٹائم میں آئے، آنے کا ٹائم نہیں تھا، دوسرا ان کی کچھ عادات احوال ایسے نظر آ رہے تھے، یہ انسانی شکل میں تو ہے لیکن انسان تھے نہیں نا، آدمی دوسری شکل میں جائے تو پوری عادتیں تو وہ نہیں کر سکتا۔ اور جس طرح تم سریں لگاتے ہو بڑے مولویوں کی، تو اب سر ہوتی ہے، نقل ہے، اصل ہے، تو فرشتے بیچارے کو انسان تو تھے نہیں، انسانی لباس میں آ گئے، اور ظاہر بات ہے یہ نکلتی انسانی لباس، تو ان کی کچھ عادتیں دیکھو نا، مشکوک آدمی، جہاں بھی آپ بھی آج بھی 2 آدمی بیٹھے ہیں جو مجھے شک پڑ رہا ہے، ہم دونوں صوفی ہیں، لیکن 2 آدمی خطرناک ہیں، اور میں ان کو دیکھ بھی رہا ہوں تو عادات کو ٹھیک نہیں لگ رہی۔ بہرحال مطلب یہ ہے کہ اس طرح ہو جاتا ہے کہ ان کی بھی ظاہری لباس میں جو آئے، ایک وجہ یہ بھی ڈر کی تھی، اور تیسری وجہ خود قرآن میں بھی ہے، لا تصلوا الیہ، روٹی جو رکھی کھانا، تو انہوں نے ہاتھ ہی لمبے نہیں کیے، پرواہ ہی نہیں کی، اس لیے بھی نہیں تو طالب علم روٹی نہ کھائیں۔ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال انا منکم وجلون، یار مجھے تو تم سے ڈر لگتا ہے۔ قالوا، انہوں نے کہا خیر صلی ہے، لا توجل، ڈر نہیں، بے شک ہم خوشخبری دیتے ہیں تجھ کو، بے غلام علیم،
علم والے لڑکے کی، مطلب ہے نبی ہوگا، علم نبوت والا لڑکا ہوگا ایک۔ وہاں آپ نے پڑھا فبشرناہا، سورہ ہود میں پڑھا ہے کہ خوشخبری کس کو دی تھی؟ بی بی سارہ کو، اور جہاں پر کیا کہہ رہے ہیں نبشروکا، اور سورہ ہود نکال دو، وہاں پر کیا ہے؟ بشرناہا۔ جلدی کرو، سستی کے مارے ہوئے جلدی کرو۔ بشرناہا ہے نا، وہاں پر حضرت ابراہیم کو خوشخبری دی ہے۔ خوشخبری کس کو دی ہے؟ بشرناہا، ان کی بیوی کو خوشخبری دی۔ یہاں پر نبشرو کا خوشخبری دونوں کو دی تھی، بیوی کو وہاں ذکر ہے، حضرت ابراہیم کا یہاں۔ قالا بشرتمونی، وہاں استجاب بیوی کا ذکر ہے، دیکھ لو۔ آنا آلے دو بہانا، آنا آلے دو بہانا عجوز اتعجبین من امر اللہ، جی تو وہاں پر آلے دو بہانا عجوز وہذا بالی شیخا، تعجب کس کا ذکر کیا گیا ہے؟ بیوی کا، اور جہاں پر تعجب کس کا آ رہا ہے؟ حضرت ابراہیم کا۔ قال ابشرتمونی، کیا تم مجھے خوشخبری دیتے ہو اس پر کہ پہنچا مجھ کو الکبر، بڑھاپا، فبما تبشرون، بس کس چیز کی خوشخبری دیتے ہو؟ قالوا بشرناک بالحق، کہا فرشتوں نے ہم نے خوشخبری سنائی آپ کو بالحق، سیریت، پکی بات، واقعی۔ فلا تکن من القانتین، بس نہ ہونا آس توڑنے والوں سے۔ کالا، یہ کالا کا فاعل حضرت ابراہیم ہے، فرماتے ہیں وَمَن یَقْتُلْنَا، تو جو آس توڑ بیٹھے اللہ کی رحمت سے، نہیں آس توڑتے اللہ کی رحمت سے، اِلَّا الضَّالُّونَ، مگر گمراہ، اور میں تو نبی ہوں، میں نے آس نہیں توڑی۔ جہاں پر علماء نے بات کی کہ ابشرتمونی، یہ استفہام کس کا ہے؟ بعد نے کہا استعجاب کا، لیکن میں کہتا ہوں یہ استفہام ہے تلذذ کا، یہ استفہام تلذذی ہے، استعجاب نہیں۔ او بزرگوں، یہ استفہام کون سا ہے؟ استفہام ہے تلذذی۔ کیا مطلب؟ آپ کو پتہ ہے، آپ کو کوئی خبر دے نا حلوہ پک رہا ہے، جی نہیں، حلوہ پک رہا ہے، آپ کو یقین ہو جائے گا، لیکن آپ پھر ادھر سے حلوہ پک رہا ہے جی آج، یہ استفہام کون سا ہوتا ہے؟ یہ صرف مزہ لینا ہے۔ کوئی عام چیز کی خبر مل جائے نا کہ آج چھٹی ہوگی، اچھا جی آج چھٹی ہوگی، یہ چھٹی ہوگی جی، یہ بھی لذت ہے، یہ اس میں پوچھنے میں بھی لذت ہے۔ اور بزرگوں، یا کوئی دوست محبوب آ رہا ہے، ان کا حضرت صاحب آج آ رہے ہیں، اب خوشبو والے آج آ رہے ہیں، آگے کہ ہاں وہ بے ایمان آ جاتا ہے۔ تو یہ استفہام کس والا ہوتا ہے؟ استفہام للتلذذ، مزہ ہوتا ہے نا، ذرا بات دہرائی نہیں جاتی، آج ذرا خیال کرنا، آپ خود دہراتے ہیں۔ مختصر معانی وہ ہوتی ہے جو آدمی ماں کی گود سے سیکھ کے آتا ہے، مختصر معانی ماں پڑھاتی ہے، ماں کی گود سے سمجھ آتی ہے، اور جو اب ماں کی بولی نہیں جانتا مختصر معانی بھی نہیں جانتا، ساری کوئی ماں والی باتیں اور ماحول والی باتیں۔ ہاں بھائی، تو اب بشرتمونی سارے اشکال جواب گئے، کیوں سوال کیا جی؟ یہ جی ہے وہ ٹھیک ہی ہے نا، اتنی زبردست بات تھی، بڑھاپے میں بیٹا مل رہا تھا، چاچ تو آئی ہے نا، اب مزہ اٹھا رہے ہیں، اچھا بیٹا ملے گا، میں تو بوڑھا ہوں، اچھا فبما تبشرون قالوا بشرناک بالحق، میں کہا ہاں ہاں ملے گا، فرشتے بھی مزہ اٹھا رہے تھے۔ فلا تکم من القانتین، نہ ہونا قانتین سے۔ آگے حضرت ابراہیم نے کہا ہم کب مایوس ہیں، اللہ کی مایوس سے تو اللہ سے تو مایوس گمراہ ہوتے ہیں، میں کب مایوس ہوں، میں تو خوشی سے پوچھ رہا ہوں۔ یہ بھی عبارت ہمارے معنی کی دلیل ہے۔ کالا فما خطبکم، ہو گیا جی، پوچھا
اور کیا عظیم کام ہے، ایھا المرسلون، اور کوئی جب بیٹھتے ہیں نا آپس میں، ایک کام ہو گیا، حضرت ابراہیم نے پوچھا اور کوئی، یہ تو خوشخبری مل گئی، اور بس یہی دینے آئے تھے، کوئی اور بھی کام ہے؟ آگے انہوں نے بتایا، خطب کہتے ہیں خطب جسیم، بڑا کام، ایھا المرسلون قالوا انا ارسلنا الى قوم مجرمین، قالوا کہا انہوں نے، انا ارسلنا ہم بھیجے گئے طرف قوم مجرمین کے، خیال کرنا ہے، مجرمین، الا آل لوط، الا آل لوط، اگر یہ الا لگاؤ قوم کے ساتھ تو یہ استثناء منقطع بنے گی، اور اگر مجرمین کی ضمیر کے ساتھ لگاؤ یہ متصل ہے، طرف قوم مجرمین کے، مگر آل لوط، متعلقین لوط یعنی وہ مجرم نہیں ہیں، انا بے شک ہم نجات دیں گے ان کو، یہ اضافت مجازی سببیت کے علاقے کی وجہ سے، فلما جاء الا امرأتہ، یا نابیوں نے خوب بات کی کہ استثناء میں سے استثناء ہو سکتی ہے یا نہیں، تو کہتے ہیں جہاں الا لوط سے الا امرأتہ استثناء ہو رہی ہے، بعد نے کہا نہیں، یہ لمنجوہم کی ہم ضمیر سے الا کی استثناء ہے، بعد نے کہا نہیں، الا آل لوط جو مستثناء ہے اس سے استثناء ہے الا امرأتہ، یہاں پر زبردست لڑائی ہے نابیوں کی کہ الا کہاں لگ رہا ہے، ہم سے یا پہلے مستثناء سے، ہاں الا امرأتہ، مگر دونوں معنی کر لو، قوم مجرمین مگر آل لوط، مگر بیوی اس کی، آل لوط کو مگر بیوی اس کی، اور مجرموں کو ہلاک کریں گے، آل لوط بچیں گے لیکن آل لوط میں بھی بیوی نہیں بچے گی، یہ مطلب ہے، اور سن رہے ہو یا نہیں؟ اور اگر آل لوط کو اپنا امرأتہ والی استثناء کو لگاؤ لمنجوہم کے ساتھ، تو معنی ہوگا ہم ان سب کو نجات دیں گے مگر بیوی اس کی، بیوی کو نجات نہیں دیں گے، وہ تباہ ہوگی، قدرنا مقرر کیا ہم نے، یا قدرنا یاد رکھو، قدرنا بمعنی علمنا، ہمارے علم میں ہے، قدرنا یا یہ قول باری ہے اور فرشتے بطور حکایت کے ذکر کر رہے ہیں، قدرنا انہا لمن الغابرین، بے شک وہ لمن الغابرین پیچھے رہنے والوں سے ہے، اور جب آپ پہنچے آل لوط کو المرسلون بھیجے ہوئے، قال انکم قوم منکرون، حضرت لوط نے کہا تم قوم اوپری، کوئی دیکھی شیکی نہیں ہو، منکرون کا معنی اجنبی، کون ہو تم؟ قالو، یہ حضرت لوط علیہ السلام نے کیوں پوچھا؟ وہ ہود میں پڑھ آئے ہو، وہاں پر کہا ھذا یوم عسیر، آج کا دن سخت ہے، اور پوری تفصیل ہے، یہاں کسی کے اجزاء ترتیب کے ساتھ نہیں ہے، سورہ ہود میں ترتیب کے ساتھ ہے، تو سمجھ گئے یا نہیں؟ قالو بل جئناک بما کانوا فیہ یمترون، دیکھو یہ قالو بعد میں آخر میں کہا ہے، یہ قالو تو تب کہا کہ حضرت لوط نے کہا ہؤلاء بناتی اور لا تفترون، مہمانوں کے بارے میں کچھ نہ کہو، یہ آخر میں انہوں نے کہا، لیکن جہاں ترتیب نہیں، بما کانوا فیہ یمترون، جس میں وہ شک کرتے تھے، اور لائے ہم بالحق، حق کو، اور ہم بے شک سچے ہیں، فاسرے بس راتوں رات لے چل، اہل کا بقطع من اللیل، اپنے اہل کو رات کے ٹکڑوں میں، واتبع اور آپ چل ان کے پیچھے، فلا یلتفت منکم احد، پیچھے کیوں چل، ان کے پیچھے کیوں چل، تاکہ کوئی پیچھے شرارت نہ کرے، آپ ان کو آگے چلائیں، طالب علم میں آپ ان کے پیچھے چلو، طالب علموں کو آگے رکھنا چاہیے اور خود نگرانی کرنی چاہیے، یہ ہو سکتا ہے پھر کوئی پیچھے ہٹ جائے، پیچھے کسی نے مڑ کر بھی نہیں دیکھنا، یلتفت منکم احد، اور چلتے رہو ہے تو عمرون، جہاں تمہیں حکم دیا جاتا ہے، فقضینا الیہ ذلک الامر، اور ہم نے فیصلہ کیا ہے، یعنی بذریعہ ملائکہ، یہ فرمانے باری ہے اس امر کا، وہ کیا کہ انا، یہ امر کی تفسیر ہے، دابر ہؤلاء، جڑ ان کی، انا دابر ہؤلاء، جڑ ان کی کٹی ہوئی ہے،
صبح ہوتے ہی فجا اہل المدینہ، اور آ گئے مدینہ مدینہ کرنے والے، جا اہل المدینہ، آ گئے مدینہ مدینہ کرنے والے، سمجھ گئے ہو نا؟ معلوم ہوتا ہے ریاض قادری کا گروہ پرانا ہے۔ جا اہل المدینہ، آ گئے مدینہ مدینہ کرنے والے، اہل مدینہ سے مراد بستی صدوم والے، وہ یستبشرون، بڑے خوش ہونے والے، لڑکوں کی خبر سن کر خوشیاں منانے والے، ڈانسیں کرنے والے۔ قال ان هؤلاء ضیفی، وہاں پر پڑھنا نا جوہراؤن، وہ بتایا تھا کانپتے بھی تھے بھاگتے بھی تھے، جوہراؤن وہ کانپ بھی رہے تھے راشے والے، اور بھاگ بھی رہے تھے ان کی طرف، کانپتے کانپتے بھاگتے بھاگتے آ رہے تھے، سارے اکٹھے ہو گئے۔ حضرت لوط نے کہا ان ہؤلاء ضیفی فلا تفضحون، یہ میرے مہمان ہیں، بس نہ رسوا کرو مجھ کو مہمانوں کے بارے میں، واتقوا اللہ، ڈرو اللہ سے اس حرکت میں، فلا تفضحون، اور نہ رسوا کرو، کیونکہ میزبان کی، مہمان کی بے قدری کس کی ہوتی ہے؟ میزبان کی۔ مہمانوں کی نظر میں مجھے رسوا نہ کرو۔ قالو، کہا انہوں نے اناد قوم، اولم ننہکا، کیا ہم نے منع نہیں کیا تھا تجھ کو جہان والوں سے؟ جہان والوں سے جہاں کیا مطلب ہے؟ مہمان بنانے سے۔ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت لوط پہلے مہمان بنا لیتے، اجنبی کو اس کی عزت بچ جائے، تو اس مارکے نے انہیں منع کیا تھا خبردار آپ کسی کو پناہ نہیں دینی اور کسی کو مہمان نہیں بنانا۔ العالمین، او اوپر لکھا ہے مہمانوں، مہمان بنانے سے، یا العالمین انسانوں کے معنی میں، صرف انسانوں سے منع نہیں کیا تھا، یعنی ان کے مہمان بنانے سے۔ او بزرگوں، قال ہؤلاء بناتی، فرمایا یہ ہیں تمہاری بیویاں، میری بیٹیاں، ان کنتم فاعلین، اگر ہو تم کرنے والے، ہو تم کرنے والے میری نصیحت پہ عمل، اگر میری نصیحت پہ عمل کرنے والے ہو، یہ جو میری بیٹیاں تمہاری بیویاں ہیں، ان کے ساتھ یہ موجود ہیں، ان سے اپنی شہوت پوری کرو۔ قال ہؤلاء بناتی، سمجھ گیا نا، بات پہلے کر چکا ہوں۔ ان کنتم فاعلین، اگر میرا کہنا کرنا ہے ایک، یا اگر شہوت رانی کرنی ہے تو اپنی بیویاں جو موجود ہیں، لعمرک انہم لفی سکرتہم یعمہون، لعمرک، شالا جند جیوی، لعمرک، یہ قسم اٹھائی جا رہی نبی پاک کی زندگی کی۔ قسم تین قسم پر ہے، یاد رکھو۔ ایک قسم شرعی ہے، قسم شرعی تو مطلب ہے کسی کے بارے میں نفع نقصان کا عقیدہ رکھ کر قسم اٹھانا، من حلف لغیر اللہ شرک، ایسے فضول پرچیاں۔ پٹھان آگے مریں گے تو پنجابی، جو پنجاب اور پٹھانی کی تقسیم کرتا ہے اصل فاتی وہ ہے، کوئی پٹھان پنجابی کی تقسیم ہے ہی نہیں، اگر باب آدم کے بچے نہیں کسی اور چیز کی ہے، تو آدم کی نسل ہے، اس میں تو کوئی تفریق نہیں۔ اچھا بہرحال شیطانیاں نہ کرو، خامخواہ پرچیاں نہ دو، مجھے بھی کبھی غصہ آ گیا تو پھر آپ پریشان ہوں گے۔ ننہا کا پھر ایسا جواب نہ سنو جو نہیں سنانا چاہیے۔ اولم ننہا کا ان العالمین، قال ہؤلاء بناتی، پتہ میں کیا کہہ رہا تھا۔ قسم کی کتنی قسمیں؟ دوسرا قسم بمعنی شاہد، قسم بمعنی شہادت بطور دلیل، جیسے بتین، تین گواہ، بزیتون، زیتون گواہ، بطور سینین، طور سینا گواہ، بہذا البلد الامین، اور یہ امین شہر گواہ۔ کیا مطلب؟ ذکر مکان کا، ارادہ مکین کا، مطلب ہے تین پر آنے والی بئی بھی گواہ، زیتون کے درختوں والی جگہ پر آنے والی بھی بئی گواہ،
اور پورے سینا پہ آنے والی بھی وہی گواہ، اور مکہ میں آنے والی بھی وہی گواہ۔ کس چیز کی؟ لقد خلقنا، یہ ہوتی ہے شاہد، یہ شواہد پڑھتے ہیں۔ اور تیسرا قسم ہوتی ہے اظہار محبت کے لیے، اظہار محبت کے لیے، اپنے تعلق کے اظہار کے لیے۔ عرب میں مشہور تھا و ابی، قسم میرے باپ کی، یہ اظہار تعلق ہے۔ اور اب بھی ہماری بولی میں بھی عاشق اپنے محبوب کو کہتے ہیں اور تیری زندگی کی قسم، کہتے ہیں کہ نہیں کہتے؟ یہ کون سی قسم ہے؟ اظہار تعلق والی۔ او بزرگوں، آپ بالکل سادے آدمی ہیں، لیکن یہ بات تو خیر ہر ایک نے پڑھا ہوا ہے۔ تو جہاں محبت ہو تو محبوب کو کیا کہا جاتا ہے؟ نہیں تو شادی شدہ جتنے ہیں نا، ان سے پوچھ لو، تیری جان کی قسم، تیری زندگی کی قسم، وہ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ بولتا کوئی بھی ہے۔ یہ قسم کون سی ہوتی ہے؟ قسم اظہار تعلق کے لیے۔ جہاں پر جو قسم ہے لا امروں کا، یہ قسم ہے اللہ تعالی نبی کریم علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کو ظاہر کر رہے ہیں، اور اس کو قسم محبت کہتے ہیں، قسم محبت۔ اور آپ کو پتہ ہے اللہ کی محبت اور ہے، اللہ کی محبت اس کا رحمت کرنا ہے، اور تعلق کا اظہار ہے، بندوں والی محبت سے اللہ پاک ہے۔ تو اس لیے جہاں علماء کہتے ہیں کہ یہ نبی کریم علیہ السلام کی شان میں ایسا جملہ ہے کہ کسی کی شان میں کبھی نہیں آیا، اللہ نے صرف نبی کی زندگی کی قسم اٹھائی، اور یہ زندگی کی قسم یہ اظہار محبت اور اظہار تعلق کے لیے ہے۔ گویا یہ آیت دلیل ہے کہ حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا اللہ تعالیٰ کے ساتھ وہ تعلق ہے اور وہ قرب ہے کہ کائنات میں کوئی بھی اس قرب میں شریک نہیں ہے۔ تو سمجھ آئیے بات، یہ عظمت مصطفیٰ کی دلیل ہے۔ لامروں کا انہم لفی سکرتہم، بے شک وہ البتہ اپنی مدہوشی میں ہیں، یا محول، مدہوش تھے، اندھے ہو رہے تھے، وہ مستی میں مست تھے، اندھے ہو رہے تھے۔ ابن القیم نے لکھا کہ ایسے آدمی کے وہ جراثیم ہوتے ہیں ہلکے کتے کی طرح، وہ اسے سکون نہیں کرنے دیتے۔ یا محول فاخذتہم الصیحہ، بس پکڑ لیا ان کو صیحہ نے، نعرہ جبریلی نے۔ مشرکین، صبح میں داخل ہوتے ہی، اشراق میں داخل ہوتے ہی، یہاں پر اشکال ہے، اوپر تھا مقطوع مصبحین، صبح تو ہو جاتی ہے، وہ صبح صادق جب آپ روزہ بند کرتے ہیں وہ صبح کا وقت ہے، اور اشراق تو ادھر دن آ جاتا ہے، 8-9 بجے اشراق ہوتا ہے تو بزرگوں، اور صبح کیا ہو جاتی ہے؟ وہ 3:30 بجے صبح ہے نا، اور اشراق کو ہوتا ہے 8-9 بجے۔ ادھر فرمایا صبح ان کی جڑ کاٹی جائے گی۔ آپ فرمایا کہ ان کو ہلاک کیا گیا کب؟ مشرکین اشراق میں داخل ہو چکے تھے، تو یہ تو قذف بیان ہی ہے، اشراق صبح تو نہیں ہوتا، تو وہ صادق کہاں ہوتی ہے، اشراق کہاں ہوتا ہے؟ جواب یہ ہے کہ عذاب شروع صبح سے ہوا تھا تو وہ صادق سے، اور اختتام اشراق کے وقت ہوا، اتنے وقت میں سارا ان کا آپریشن پورا ہو گیا۔ وجعلنا علیہا، بس کر دیا ہم نے اوپر والا حصہ اس بستی کا، نیچے والا، اور برسائے ہم نے اوپر اس کے پتھر کنگر کے، انا فی ذالک، بے شک اس میں، اس واقعہ میں البتہ نشانیاں ہیں، للمتبسمین، ان دونوں قصوں میں نشانیاں ہیں، للمتبسمین، متبسمین کے لیے، متبسمین کہتے ہیں المتفکرین۔ اللہ فرماتے ہیں دونوں واقعے سوچ لو، سوچنے والے آدمی کو پتہ چل جائے گا، نہ ابراہیم عالم الغیب تھے نہ لوط عالم الغیب تھے۔ نہیں لگتا متوسمین کو؟ جو واقعہ آپ کو سوچے گا وہ اس نتیجے میں پہنچے گا۔ حضرت ابراہیم بھی عالم الغیب نہیں تھے، حضرت لوط بھی عالم الغیب نہیں تھے، حضرت ابراہیم بھی مختار کل نہیں تھے، حضرت لوط بھی
کارساز نہیں تھے کہ پورے واقعہ سے وہ نکال لے گا. متبسم یہ البسم سے، اور البسم کا معنی ہوتا ہے علامت. اور پڑھتے ہو اسمون بسمون سیمون سموو، تو بسم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ بسم کا علامت. متبسم اس آدمی کو کہتے ہیں کہ جو علامتوں سے پہچان لے. اور بزرگوں، متبسم کس آدمی کو کہتے ہیں؟ جو علامتوں سے امور کے نتائج پر پہنچ جائے. علامتوں سے متبسم، علامتوں سے پہچانا نہیں جاتا. بہت ساری چیزیں تو آپ بھی پہچان لیتے ہیں. فلانا آدمی خوش بیٹھا ہے، علامتوں سے پتہ چلتا ہے کہ نہیں؟ یہ بھی تبسم ہے. اور فلانا ناراض بیٹھا ہے، جس طرح او صوفی صاحب ہیں. اچھا چلو کہو کچھ نہیں صوفی کو، تو پتہ چل جاتا ہے متبسمین کو. اور یہ بھی پتہ چلتا ہے آدمی چہرہ دیکھ کے، یہ بھی کبھی کبھی پتہ چل سکتا ہے کہ یہ کتنے درجے کا بے ایمان ہے. کبھی چہرے سے یہ بھی پتہ چلتا ہے، اور کبھی چہرے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ کتنا نیک آدمی ہے. کبھی بھول بھی جاتا ہے، چہرہ تو مومنوں والا ہوتا ہے لیکن نیچے نیچے رام رام ہوتا ہے. بہرحال تبسم کے کئی درجے ہیں. اسی کو ترمذی کی حدیث میں بیان کیا، اتقوا فراست المؤمن فانه ينظر بنور اللہ، وہ اللہ کی اس دی ہوئی روشنی سے دیکھتا ہے. اور اللہ کے فضل سے متبسم پہلے بھی تھے، امت میں موجود رہیں گے. اور وہ ہوتے علامتوں سے اندازہ لگانے والے. ہمارے استاد حضرت نعمانی صاحب رحمہ اللہ، ہم نے ان کا تجربہ کیا کہ استاد قبل از وقت ایک نتیجہ نکالتے. کسی آدمی کے بعد یا کوئی تحریک چلتی، قبل از وقت کہہ دیتے کہ یہ جو ہونے والا ہے، اسی طرح ہو جاتا. حالانکہ کوئی عالم الغیب نہیں تھے، پتہ کیا تھا؟ صرف علامات اور قرائن تھے. اور بھی ایسے بہت سارے آدمی ہیں. اور اسی طرح اگر کوئی شیعہ بیٹھا ہو تو میرا دعویٰ ہے، میں آپ کو پہچان دیتا ہوں یہ شیعہ ہے. غیر مقلد ہو اس کو میں پہچان کے دیتا ہوں، بالکل میری جان پہچان نہ ہو. غیر مقلد چل رہا ہو، بیٹھا ہو، میں آپ کو بتاؤں گا اہل حدیث ہے. چند گپوں کے بعد پوچھ لے، آپ کو چیلنج ہے. شیعہ کا پوچھنا ہے اور یہ غیر مقلد، دونوں نسلیں. اور بریلوی اور واہیاتی کا بھی مجھے پتہ چل جاتا ہے. لیکن یہ کیا علامتوں سے لَتَعْرِفَنَّهُمْ لَعْنَ قول سے اور سیماہم علامتوں سے. یہ خبردار تو گئے غیب دانی کا دعویٰ ہے. مدعی غیب کا کافر ہے، یاد رکھو. لیکن یہ پہچان کیا ہوتی ہے؟ لَتَعْرِفَنَّهُمْ. حضرت شاہ عبد العزیز بیٹھتے تھے بیٹھک پر اور بتاتے جاتے تھے کہ سنی جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، بتاتے جاتے تھے. اور آپ کو بھی پتہ چل جائے گا. ان کی اگر مطالعہ ہو، صحیح معنوں میں ان کی عادات پتہ ہو، تو آدمی چہرہ دیکھنے سے اکثر معلوم کر دیتا ہے کہ یہ کیا ہے. کہ حضرت صاحب اے فلانی یادتے، یہ کیا ہوتا ہے؟ تبسم. متبسمین. اور وہ یہ فراست المؤمن، اسی کو کہتے ہیں اندازہ، اسی کو کہتے ہیں علامات سے پہچاننا. یہاں متبسمین سے مراد ہے معتبرین، جو اعتبار کے ماہر ہیں اور واقعات سے نتیجے نکال سکتے ہیں. دونوں واقعات سے نتیجہ نکال لیں گے، ایک نتیجہ نہیں، کئی ایسے ہیں آیات، کئی ایسے ہیں. ایک تو یہ آیت ہے ابراہیم لوط سے غیب کی نفی، مختار کل کی نفی، فرشتوں کا بشری لباس میں آنا، کھانا نہ کھانا، اور انبیاء اور مخلوق کا عاجز ہونا، کافروں کا بدماشی کرنا. یہ ساری متبسمین. انہا بے شک وہ بستیاں البتہ راستے پر کھڑی ہیں، بے شک اس میں البتہ نشانی ہے للمؤمنین، پس ایمان والوں کے. اور ان کا نا اصحاب الایکا، دے اصحاب ایکا. ایکا کا معنی ہوتا ہے جھنڈ والے، اور ایکا کہتے ہیں جھنڈ کس کو کہتے ہیں؟ گھنے درخت. جہاں درخت قریب قریب ہو، گھنے درخت ہوں، جیسے کنواں وغیرہ،
ایکا یہ شعیب علیہ السلام کی قوم ہے، لظالمین البتہ ظالم، فانتقمنا ہم نے انتقام لیا ان سے، انہما دونوں بستیاں قوم لوط کی بھی اور اصحاب ایکا والی بھی، ایکا کلی شعراء کو بھی کہتے ہیں، البتہ امام مبین راہ صاف کے ہیں، راستے پہ آتی ہیں، یا امام کا معنی راستہ مسئلہ امامت میں پڑا ہے۔ فَلَقَدْ كَذَّبَ أَصْحَابُ الْحِجْرِ نمونہ ثالث البتہ تحقیق جھٹلایا اصحاب الحجر نے، ہجر وادن اسکن فیہ قوم سمود، یہ تسکن فیہ قوم سمود جس میں رہتی تھی، ہجر وہ وادی ہے۔ ویسے الحجر کہتے ہیں ایسا ایریا جو پتھریلا ہو، جو اس کے ارد گرد پتھر زیادہ ہوں۔ المرسلین وآتیناہم آیاتنا دیا ہم نے ان کو ایسے اپنی، تھے وہ ان سے موردین اعراض کرنے والے، وَكَانُوا يَنْحِتُونَ اور تھے وہ يَنْحِتُونَ مِنَ الْجِبَالِ تراشتے پہاڑوں سے، بیوتن گھر، آمنین امن والے، بس پکڑ لیا ان کو، چنگھاڑنی مصبحین صبح کرتے ہی، اور ناکام ہے ان سے جو تھے وہ کماتے، اور نہیں پیدا کیا ہم نے آسمان اور زمین کو اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، الا بالحق مگر حق کے اظہار کے لیے، فإن الساعة لآتیۃ اور بے شک قیامت البتہ آنے والی ہے، بس درگزر کرو ان کے ساتھ درگزر اچھا، بے شک رب تیرا وہ خوب پیدا کرنے والا، العلیم جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ البتہ تحقیق دیا ہم نے آپ کو، سبعا من المثانی ساتھ دہرائی جانے والی ایتیں، والقرآن العظیم اور قرآن عظیم، لا یہ قرآن عظیم سے مراد بھی فاتحہ، سبعا من المثانی سے مراد بھی فاتحہ، بس ہرگز نہ لمبی کرنا اپنی آنکھیں طرف اس کے کہ متعنا بھی ہم نے نفع دیا ان کو، متعنا بھی نفع دیا ان کو ساتھ اس کے، ازواجن کئی قسم کے کافروں کو ان میں سے، اور نہ غم کرنا ان پر، اور نیچا رکھ جناح کا، سبحان اللہ، جناح کا پر اپنا، للمؤمنین واسطے ایمان والوں کے، میرا پیغمبر کافروں کی طرف دیکھنا نہیں، ایمان والوں سے نظریں ہٹانی نہیں، وَخْفِضْ جناح کا، جناح کہتے ہیں پرندے کے پر کو، جس طرح ماں اپنے بچوں کو پروں کے نیچے لے لیتی ہے، فرمایا میرا پیغمبر اسی طرح اپنے صحابہ کو بھی اپنے رحمت کے پروں کے نیچے لے۔ وَخْفِضْ جناح کا طائر بچوں کو نیچے لیتا ہے، آپ اسی طرح شفقت میں تشبیہ ہے، نرمی اور شفقت میں، جناحَ للمؤمنین وَقُلْ إِنِّي أَنَا النَّذِيرُ الْمُبِينُ اور فرما دیجئے بے شک میں ہوں در سنانے والا کھول کھول کر، کما انزلنا جیسا کہ نازل کیا ہم نے علی المقتسمین، مقتسمین پر، مقتسمین سے کون مراد ہیں، اس کے بارے میں مفسرین کے متعدد اقوال ہیں۔ مقتسمین بعض نے کہا ہے کہ یہ مقتسمین سے مراد وہ 9 بدماش ہیں، کانا فی المدینہ تسعۃ رہط یفسدون فی الارض، وہ جو 9 بدماش تھے جنہوں نے تقاسموا باللہ قسمیں اٹھائی تھی کہ حضرت شعیب کو رات کو قتل کر دیں، اور دن کو کہیں گے ما شہدنا مہلک آلہہ، ہمیں تو پتہ ہی کوئی نہیں ہے، ہم خدا کی قسم پنجہ تنہ بھی قسم ہمیں تو کوئی پتہ نہیں، یہ وہی مراد ہے مقتسمین۔ لیکن یہ قول بعید ہے، اصل بات یہ ہے مقتسمین کے بارے میں 2 قول صحیح ہیں۔ ایک قول یہ ہے کہ اس سے مراد یہود اہل کتاب ہے، یہود اور عیسائی اہل کتاب، انہوں نے کیا کیا، اپنی کتابوں کو بھی ٹکڑے کیا، مقتسمین تقسیم کرنے والے، ٹکڑے کرنے والے، انہوں نے بانٹ لیے کتابوں کے ٹکڑے، کسی فرقہ نے کوئی حصہ لے لیا، کسی فرقہ نے کوئی حصہ لے لیا، انہیں اپنی کتابوں کے ٹکڑے کیے، اپنی کتابوں کو تقسیم کیا، اور مرضی میٹھا میٹھا ہپ ہپ کڑوا کڑوا تو، یہ ہے مقتسمین، یہود اور نصارہ۔
الذین جعلوا القرآن عضین، جنہوں نے کر دیا قرآن کو ٹکڑے ٹکڑے، فوربک کا۔ اور دوسرا مقتسمین سے مراد ہے مشرکین عرب۔ مشرکین عرب کے چند وہ افراد 18 تھے یا 12 یہ خاص آدمی تھے جنہوں نے حج کے موسم پر راستے تقسیم کیے تھے۔ موسم حج میں انہوں نے راستے تقسیم کیے، تو فلانی جگہ پہ کھڑا ہونا ہے، تو فلاں حاجی باہر سے آئیں گے تو سب یک زبان کہنا ہے کہ حج ضرور کرو، لیکن محمد کی بات نہیں سننی، وہ مجنون ہے اس کی بات نہیں سننی اور اس کے قریب بھی نہیں جانا، اس طرح منع کرنا ہے۔ انہوں نے ان کو مقتسمین اس لیے کہا، انہوں نے ایریے بانٹ لیے تھے اور علاقے بانٹ لیے تھے کہ فلاں نے منع کرنا ہے ہر جگہ پہ۔ یہ المقتسمین الذین جعلوا القرآن عضین، انہوں نے قرآن کو بھی ٹکڑے کیا۔ اور ایک چوتھا مراد ہے آپ کے زمانے کے مطابق، وہ یہ مقتسمین سے مراد ہیں بریلوی، شیعہ، قادیانی اور اخواتہم، یہ سارے جنہوں نے کتاب قرآن کو ٹکڑے کیا۔ اب اگر آپ دیکھیں نا بریلوی پڑھیں گے قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، اب یہ آیت پڑھ تو بڑے خوش ہیں، اور قل انما انا بشر مثلکم پڑھو تو اب درد شروع ہوئے۔ اسی طرح بایاتی بیچارے تو اس میں نہیں آتے کیونکہ وہ تو ان کے پاس قرآن ہے ہی کوئی، انہوں نے قرآن کے ٹکڑے کیا، وہ تو قرآن ہے ہی نہیں ان کے پاس، ان کے پسند کی آیت ہی کوئی نہیں ہے پورے قرآن میں۔ ہاں بریلوی شیعہ جہاں پر آگے نا انی جاعلک للناس اماما، یہ ٹکڑے ٹکڑے کیا بے ایمانوں نے۔ نعرے جب لگاتے ہیں، نعرے تکبیر، اللہ اکبر، نعرے رسالت، یا رسول اللہ، اور جب نعرہ حیدری آتا ہے تو شیطان پوری چوک دیتا ہے، نعرہ حیدری بس، نعرہ حیدری یا علی، یہ شیطان کے صرف چوک ہی نہیں بٹنا ہے پورا۔ ہاں بھائی علی، ادھر نعرہ غوثیہ، اچھا یا غوث اعظم، یہ المقتسمین، انہوں نے قرآن کے ٹکڑے کیے۔ ہر جماعت کچھ حصہ قرآن کا مانتی ہے، کچھ چھوڑ گئے، مقتسمین سے مراد یہی بے ایمان ہے۔ ہاں بھائی عضین فوربک لنسألنہم اجمعین، اور تبلیغیوں نے بھی قرآن کے ٹکڑے کیے، جو حصہ فضائل اعمال میں لکھا ہے اس کو مانتے ہیں، اور جو حصہ فضائل اعمال کے باروں بار آ جائیں توبہ۔ آپ قرآن نفس قرآن تو کھول کے بیٹھ جائیں موجودہ تبلیغی، بھائی سارے تبلیغیوں کے ہم دشمن نہیں، یاد رکھو۔ ہاں تبلیغی، اب جو تبلیغی ہے نا، اب تبلیغی نہ کہو، یہ تبلیغی نہیں ہے، یہ کون ہے؟ تبلیغی۔ یہ موجودہ چلنے والے دوسروں والے کون ہیں؟ تبلیغی۔ ہاں یہ تبلیغی ہیں، تبلیغی نہیں۔ تبلیغی جماعت تھی مولانا الیاس صاحب کی، مولانا شیخ الحدیث مولانا زکریا صاحب کی، اور یہ یاد رکھ لو ہم تبلیغی جماعت کے قدردان ہیں، اور تبلیغی جماعت نے کام کیا بات صاف ہے، لیکن یہ اب 10-12 سالوں سے جو ان پہ شر غالب ہوا، جہاد کے منکر، قرآن کے دشمن، دوسرے قرآن کے دشمن اور علماء کے دشمن، کفریاتی اصطلاحات، کفریہ اصطلاحات کے مرتکب، مزاحم اور کھانے پینے کے کھلاڑی، یہ تبلیغی ہیں، یہ تبلیغی نہیں۔ فرق کرو گے یا نہیں کرو گے؟ کیا کہو گے ان کو؟ ہاں پنجابی تو تعبیر کر لیں گے، پٹھان کیا کریں گے؟ آپ بھائی آپ کہیں ہم تبلیغ کو مانتے ہیں، تبلیغیوں کو مانتے ہیں، تبلیغی بڑے اچھے لوگ ہیں، لیکن تبلیغ ہی ٹھیک نہیں، یہ تبلیغ ہی ہے۔ ماننا ذرا کسی لغت میں دیکھنا۔ ہاں بھائی جعلوا القرآن عضین فوربک لنسألنہم اجمعین، تیرے رب کی قسم ہم پوچھیں گے ان سب سے، اما کانوا یعملون فاصدع بما تؤمر،
فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ۔ فَاصْدَعْ، صد ان کے دو معنی ہیں، ایک صد ان کا معنی صدی ان سے، صدی ان سے، صدی کا معنی ہوتا ہے ظاہر ہونا، صبح کو بھی کہتے ہیں یقال للصبح الصدی، صبح کو بھی کہتے ہیں صدی، کیونکہ رات کے اندھیرے ختم ہو جاتے ہیں اور روشنی ظاہر ہو جاتی ہے۔ صد ان کس سے؟ صدی سے، صدی، اور صدی کا کیا معنی ہوتا ہے؟ ظہور، اور نام کس کا ہے؟ رات کے اندھیرے جب چھٹ جاتے ہیں، صبح کے ظہور کو کہتے ہیں صدی۔ اور دوسرا صدی کا معنی ہے، صد ان کا معنی ہے شیشے کو بلندی سے چھوڑنا، لیکن نیچے پختہ فرش ہو، اوپر بلندی سے شیشہ چھوڑا جائے اور نیچے کیا ہو؟ پختہ فرش ہو۔ اب جب شیشہ بلندی سے چھوڑا گیا، فرش پہ گرے گا تو شیشے کی کیا حالت بنے گی؟ جز واضح نہیں ہو جائے گا۔ بھائی شیشہ کٹھا ہو تو کچھ اجزاء مخفی ہیں، اور جب بلندی سے بڑے نیچے سخت پتھر پہ، فرش پہ غضب کا گرے، اس کی ایک ایک جز جدا ہو جائے گی، اس کا کوئی جز مخفی نہیں رہے گا۔ فرمایا میرے پیغمبر فصدع، مسئلہ اس طرح بیان کرو جیسے شیشہ بلندی سے گرتا ہے، اس کا جز سامنے آ جاتا ہے، اسی طرح مسئلہ بیان کرو کہ مسئلے کا ہر جز سامنے آ جائے۔ فصدع کا معنی کیا ہوگا؟ شیشہ توڑ میرے پیغمبر، ہاں شیشہ توڑ کے رکھ دے، ایک۔ اور دوسرا اگر یہ صدی ان سے، تو صدی ان کا معنی میں نے کیا بتایا؟ ظہور، میرے پیغمبر تیری آمد سے پہلے اندھیرا ہے، ہاں تیری آمد سے پہلے کیا ہے؟ نرا اندھیرا، نرا اندھیرا۔ او تخرج الناس من الظلمات الی النور، تو میرا پیغمبر اندھیرا ہی اندھیرا، اس اندھیرے میں توحید کا سویرا کر دے، اس اندھیرے میں توحید کا چانن کر دے، چانن۔ اور مسئلہ کیا ہوگا؟ صدی ان سے ہوگا تو معنی کیا ہوگا؟ فصدع کا چانن کر دے۔ اس کی تعبیر حضرت شیخ القرآن بیان کرتے، فصدع، میرا پیغمبر مسئلے کو ننگا کر کے بیان کر۔ ننگا سمجھتے ہو نا؟ زبردست تعبیر ہے، شیخ کی تعبیر ہے، مسئلے کو ننگا کر کے بیان کر، کوئی خفا نہ رہے، کھل کے بیان کر۔ اور عنایت اللہ شاہ سے فرماتے تھے کہ میرے پیغمبر، یہودی مولویوں نے مسئلے پہ پردے ڈالے ہوئے، عیسائیوں نے مسئلے پر پردے ڈالے ہوئے، کتمان کی چادریں پڑی ہیں، اور یہ صدیوں سے چادریں پڑی ہیں، میرا پیغمبر مسئلہ چھپ گیا ہے، فصدع، تو سارے پردے ہٹا دے، سارے پردے ہٹا دے، کتمان کے پردے سرکا کے مسئلہ بیان کر، کھل کے مسئلہ بیان کر۔ یہ نبی کو حکم ہے نا، آپ کو تو نہیں؟ ہاں اونچے بولو، ہماری بولی میں رڑے سے چار کے مسئلہ بیان کر ہے، آیا نا؟ سرے کی صحیح تکلی ہے، رڑے سے چار کے ہیں، ڈنکے دی چوٹ سے رڑے سے چار کے مسئلہ بیان کر۔ رڑے سے جڑی چیز چڑی ہوئے، رڑا کہہ رہے خالی میدان کھلا سب کو نظر آتی ہے، رڑے سے چار کے مسئلہ بیان کر۔ فصدع بما تؤمر، مسئلہ بیان کرو گے یا نہیں؟ کیسے؟ تلبیس کر کے، کیونکہ سناتے یہ بھی مردے سنتے ہیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ سنیں، پکاریں پوری کر دیں تب بھی ٹھیک ہے، نہ کر دیں تب بھی، ایسے ہی بیان کریں گے نا۔ فصدع بما، ہاں حدیث میں آتا ہے اس طرح مسئلہ بیان کرو، یقال لک المجنون، لوگ آکن مار ترنول گیا کئی پاگل ہو کے، مزہ تب ہے، لوگ کہیں اچھا یہ دورہ پڑھ کے آئے، دماغ خراب ہو گیا ہے،
فرمایا اس طرح خدا کی توحید بیان کر، لوگ تجھے کہیں یہ پاگل ہے اور اس کا دماغی توازن پتہ نہیں ترنول اس نے کیا کھایا ہے اور اس کا دماغ ٹھیک نہیں۔ اور اگر آپ نے اس طرح مسئلہ بیان نہ کیا تو روٹیاں سب حرام ہیں، ساری روٹیاں حرام ہیں، اور حرام خور مسئلہ اس کا ہے، روٹی اس کے لیے حلال ہوگی جو اسی طرح مسئلہ بیان کرے۔ فَاسْدَعْ بِمَا تُؤْمَرُ۔ اس میں کیا ہوتا ہے؟ ہمیں کوئی دنیا کھا گئی؟ کیا ہوتا ہے؟ کہتے ہیں چند مداحن ہی بیٹھ کے کہتے ہیں جی بڑا سخت ہے، توبہ توبہ بڑا سخت ہے۔ تو چند مداحنوں کے کہنے سے کیا بنتا ہے؟ چند چبل چبل خطیب ہی بیٹھ کے کہتے ہیں توبہ توبہ بڑا سخت ہے، اتنی سختی۔ میں کہتا ہوں ہم سخت اس لیے کہ ہم تاجر نہیں۔ اگر ہم تجارت پہ آئیں تو ہمیں بھی طریقہ آتا ہے، اور خطیبوں جتنی تقریریں اللہ کے فضل سے ہمیں بھی آتی ہیں، ہم بھی بہترین تاجر بن سکتے ہیں۔ لیکن ہم نے یہ سوچا کہ ہم دنیا چھوڑ کے آئے اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اور ورنہ ہم دنیا بہت کما سکتے تھے اور دنیا داری بھی ہم کر سکتے تھے، زمینیں بھی چلا سکتے تھے اور بھی بڑے کام کر سکتے تھے۔ لیکن ہم نے جب گھر چھوڑا، میں جب مدرسے میں آنے لگا کسی ایک کا دل نہیں تھا، میرے جتنے گھر والے تھے مدرسے میں ایک نہیں چاہتا تھا۔ جب میں زوری زبری آیا تو مجھے والد صاحب، حالانکہ وہ زمیندار آدمی ہیں، عام آدمی ہیں، مجھے کہتے ہیں کہ پہلے مولوی جو پڑھے ہیں وہ تو سارے تاجر ہیں، تو آپ کے لیے پیسوں کی کمی ہے، آپ مولوی بننا چاہتے ہیں، یا گھر روٹی صحیح نہیں ملتی یا پیسے نہیں ملتے، آپ کیوں مولوی بنتے ہیں؟ یہ پہلے مولوی جو بنے ہیں گردنیں انہوں نے سجائی ہوئی ہے اور یہ موٹے تازے مولوی ہیں، اور آپ کو کس چیز کی کمی ہے؟ میں نے کہا نہیں یہ مقصد نہیں۔ پھر مجھے کہا اگر یہ مقصد نہیں پھر ذہن میں رکھ لے کہ دین کو ذریعہ تجارت اگر بنانا ہے تو ہم آپ کو ڈاکٹر بناتے ہیں، یہ بہترین ذریعہ ہے، اور اگر دین کی خدمت کرنی ہے پھر مولوی بن جاؤ۔ تو آخر پہ اس شخص پہ کہتے ہیں دین کی کمائی نہیں کرے گا، تجارت نہیں کرے گا۔ ابھی تک والد صاحب زندہ ہیں، اب خوش ہوتے ہیں اور کہتے ہیں شکر ہے آپ پڑھ گئے تھے۔ تو اس وقت حالانکہ میرے والد صاحب پورے ایریا میں پہلے مباحث ہیں، اور پہلے مباحث اور ہیں بھی اس طرح۔ میں نے پوچھا والد صاحب سے آپ کو مسئلہ کیسے سمجھ آیا، تو ہیں ویسے بہت سمجھدار مولوی نہیں ہیں، اور پورے ایریے کے جتنے فیصلے ہیں والد صاحب کرتے ہیں۔ اب تو بوڑھے ہو گئے، تو پہلے زمانے میں جب ہم نے ہوش سنبھالا یہی ترتیب تھی۔ بہرحال تو آپ حیران ہوں گے بات سن کر۔ مجھے کہتے ہیں کہ ابتداءً ہی ہم زمیندارہ کرتے، باہر کھیتوں میں کام کرتے، کھیتی باڑی کرتے، اور ہم نے کبھی نہیں سوچا کہ یہ قبروں والے بھی کچھ کر سکتے، یہ پیر فقیر کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ میں لوگوں کو ویسے سمجھاتا، فطرتی مباحث۔ کہتے ہیں کہ غلام اللہ خان کی ہم نے تقریر سنی، وہ اپنے جٹوں والی بولی بولتے ہیں، غلام اللہ خان کی۔ تو پہلی دفعہ جب تقریر سنی تو کہتے اتنا میں خوش ہوا، جو میرے ذہن میں باتیں تھی غلام اللہ خان نے وہی باتیں تقریر میں کی، تو میں اتنا خوش ہو گیا کہ یہ تو قرآن میں بھی یہی مسئلہ ہے جو میں سوچتا ہوں۔ تو کہتے ہیں کہ سب سے پہلے چکوں میں اور یہ دو رقبوں میں 5 اتنے لوگ ہوتے تو مجھے کہتے تھے وہابی ہے، یہ وہابی۔ کئی لوگ روٹی بھی ساتھ نہیں کھاتے تھے، یہ وہابی ہے۔ کئی ویسے دوڑ جاتے تھے وہابیوں سے بولنا نہیں۔ بہرحال وہ اور جٹ ہو کے ہمارے رشتے دار تھے حضرت مفتی غلام محمد صاحب رحمت اللہ علیہ، بہت بڑے عالم تھے، مجھے مدرسے میں بولے ہیں، بہت ہو گئے، تو بہت اچھے عالم تھے۔ 36 سال تک اس نے ایک مدرسہ میں پڑھایا، لیکن 1 روپیہ مدرسے والوں سے نہیں لیا، بالکل مفت پڑھایا، اور 36 سال تک پڑھایا۔ بہت نیک آدمی تھے، تو وہ بہت بڑے مفتی تھے۔ اب جتنے مسائل ہوتے گفتگو نہیں کر سکتے تھے میرے رشتے دار، زبان ان کی نہیں چلتی تھی، بالکل گفتگو تدریس بھی کرتے ایسا ایسا۔ اب جب جھگڑے پڑتے تو میرے والد صاحب کو شریف مسئلہ سمجھا دیتے کہ مسئلہ یہ ہے اور گفتگو آپ نے کرنی ہے۔ وہ ساتھ بیٹھتے، حالانکہ یہ مولوی نہیں تھے، پورا مسئلہ دلائل ان کو پہلے سمجھا دیتے۔ جہاں پر جھگڑا پڑتا مولویوں کے ساتھ گفتگو میرے والد صاحب کرتے۔ بریلویوں کا ایک مولوی طیب ہے مفتی، وہ ایک دن آیا وراثت والے مسئلے میں، اور والد صاحب وراثت کے مسئلے مجھ سے زیادہ جانتے ہیں۔
وہ مفتی صاحب کے ساتھ رہ کے ہم سے کبھی کبھی مسئلہ پوچھتے ہیں تو میں کہتا ہوں چلو ذرا حساب کر کے بتاؤں گا. کہتے پھر پڑھے کیا ہے آپ کو پتہ ہی نہیں, ہمیں پتہ ہے, آپ حساب کر کے بتائیں گے. تو اتنے خاص جیسے ہمارے حاجی صاحب ہیں نا, حاجی اسرار صاحب وراثت کے علم میراث کے ماہر ہیں. ان کو بھی اسی طرح چونکہ ان کا واسطہ زمین کے ساتھ پڑتا ہے, مولویوں کو بھی اتنی مہارت نہیں اتنی حاجی اسرار صاحب کو ہے. آج سے ذرا تجربہ کرو, زبردست وراثت کا ماہر ہے, تو بعض ایسا تجربہ ہو جاتا ہے. بہرحال یہ بھی عجیب بات ہے. تو مولوی بنو, سوچ لو دین کی خدمت کرنے کے لیے بتانا یہ چاہتا تھا. عام زمینداروں کی بھی یہی رہے ہے, قرآن و سنت کی بھی. مولوی بننا ہے تو پھر مرد مولوی بنو, انسا مشکل نہ بنو اور کن نساء بھی نہ بنو. پھر بردوں کی طرح مسئلہ بیان کرو, ہو اخلاص اور ہمدردی ہو, اور اخلاص ہمدردی کے ساتھ لیکن مسئلے میں خفا نہ ہو, اور نہیں تو گندے رومن ڈال چپ چنگی. فَاصْدَعْ بِمَا تُؤْمَرْ وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ. غم نہ کر, اعراض کر مشرکوں سے, ہیں چخے کر مشرکن. عارض عن المشرکین انا کفیناک, بے شک ہم کافی ہیں تجھ کو, المستہزئین, ہیں مذاق کرنے والوں کی طرف سے. کہتے ہیں یہ چند آدمی تھے, ان کی موت بھی بڑی بری آئی. یہ ہیں کون؟ الذین یجعلون مع اللہ الہا آخر, وہ جو بناتے ہیں, مستہزئ بھی ہیں مشرک, یجعلون کرتے ہیں ساتھ اللہ کے الہ دوسرا. وسوف یعلمون, ان قریب جان لیں گے. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ڈاڈا جان دیاں اسی. وَلَقَدْ نَعْلَمُ, ہم خوب جانتے ہیں. یہ خوب جانتے ہیں ترجمہ نہیں بنتا ہیں, ڈاڈا جان دیاں. وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ, اس پر پوری بات ہو چکی ہے. بِمَا يَقُولُونَ, وہ کیا کہتے تھے, آپ کیا کریں؟ فَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ وَكُن مِنَ السَّاجِدِينَ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. یقین مانا الموت. عبادت کرتا رہے اپنے رب کی, خصوصاً نماز والی. اور عبادت کی انتہا کب ہوگی؟ انتہائی عبادت کب ہوگی؟ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حتیٰ کس کے لیے آتا ہے؟ انتہا غایت. تیری عبادت کی انتہا کب ہو؟ موت پر. اب قرآن موت کو انتہائی عبادت بتا رہا ہے, غایت ذکر کر رہا ہے. عبادت کی غایت موت ہے. اور جو بے ایمان کہتے ہیں موت کے بعد بھی عبادت میں مشغول ہے, یہ قرآن کی غایت کو توڑ رہا ہے یا نہیں توڑ رہا؟ قرآن نے عبادت کی غایت کیا بتائی؟ یہ وہی غایت ہے حتیٰ تن کیا والا حتیٰ. وہاں پر تو غایت حرمت غلیظہ پر سارا دن مفتی صاحب زور لگاتے ہیں, اس کو کہو جہاں پر بھی آ گیا. نہیں جی, ایک عبادت تلذذ بھی ہوتی ہے اور ایک تکلیف بھی. چلو انشاءاللہ میں بیان کروں گا اپنے مکہ. عبادت ہے ہی نہیں موت کے بعد. کیا کہہ رہا ہوں؟ دلیل وعبد, عبادت نہیں. پھر سلام نہیں کریں گے جنت والے, تو سلام اللہ بھی کرے گا, عبادت ہوگا. خدا بھی عابد بنے گا. جیسے الحمدللہ نہیں کہیں گے تو اللہ تعالیٰ الحمدللہ نہیں کہتا. الحمدللہ کہنا ہر جگہ پہ عبادت ہے, پھر خدا بھی عابد ہے. ایسا دماغ رکھا ہوا ہے, ڈرامہ بازی ہے. پتہ نہیں آپ سمجھے بھی ہو کہ نہیں. میں کیا عرض کر رہا ہوں, عبادت کا محل دنیا ہے. دنیا کے باہر عبادت ہے ہی نہیں. افعال عبادت کیا کہتا ہے کہ سلام عبادت ہے کہ نہیں؟ جنتی ایک دوسرے کو سلام کریں گے. میں آپ سے پوچھتا ہوں جنت میں سلام عبادت ہوگا؟ جنت میں سلام کون سی عبادت ہے؟ جنت میں بالفرض آپ سجدہ بھی کریں وہ سجدہ عبادت نہیں ہے. عبادت کا محل ہی دنیا ہے اور انتہا موت ہے. یہ کہ موت کے بعد بھائی دیکھو عبادت دنیا دار تکلیف ہے نا, اور عبادت کا تعلق بھی کس کے ساتھ ہے؟ ما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. یہ خلقت ہے الا لیعبدون, اور یہ لیعبدون کب تک ہے؟ موت تک. موت کے بعد مکلف نہیں.
مکلف نہیں، طاقت نہیں. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. موت کے بعد تکلیف اس لیے اٹھی کہ اب سجدہ کر نہیں سکتا، رکوع کر نہیں سکتا، طاقت نہیں. اگر طاقت ہوتی تو پھر یہ عبادت بھی تکلیفی ہوتی. جب طاقت نہیں، کیونکہ طاقت نہیں تو اس لیے عبادت بھی نہیں. عبادت کی انتہا کیا ہے؟ موت. باقی رہ گیا موت کے بعد کچھ ایسے الفاظ جیسے الحمدللہ، السلام علیکم وغیرہ، اس کو عبادت کہنا جہالت ہے. وہ مرنے کے بعد عبادت نہیں. الفاظ وہ ہیں جیسے اللہ تعالیٰ خود الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ عبادت کرتا ہے. یا سلام من قول رب الرحیم، یہ ہوگا، یہ اللہ تعالیٰ کی عبادت ہوگی. پھر خدا بھی عابد ہے. یہ آج کل نیا ڈنگروں کا ٹولہ نکلا ہے. جیسے عبادت دو قسم پر ہے، ایک ہوتی ہے تلذذی، ایک ہوتی ہے تکلیفی. جہاں پر باب مطلق ہے حتی یاتی کا کل یقین، جسے پھر تلذذی بھی گئی، تکلیفی بھی گئی. جو تکلیفی ہے یہی تلذذی ہے. عبادت میں مزہ، روزہ رکھتے ہو مزہ آتا ہے کہ نہیں آتا؟ ہاں، روزے کا آتا ہے یا شام کو پانی پینے کا؟ چلو انشاءاللہ یہ مسئلہ جو آ رہا ہے جہاں پر باب ربہ کا حتی یاتی کا کل یقین